السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لذکری۔ وقال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقیل عن ملا علی قاری مرقات المصابیح الصلاۃ معراج المومن رب زدنی علما۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے اور یہ ذاتی سفر معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سفر معراج کی طرح، اور اس میں خدا سے ملنا، خدا سے روحانی طور پہ ترقی کرنا، بلندی کی طرف جانا، اپنی روحانی منزل کو پا لینا، یہ سارے معنی یہاں عیاں ہیں۔ اور سفر معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اس میں نظر آتی ہے کہ نبی پاک نے اللہ سے ملاقات کی۔ ایمان والا بندہ جب نماز پڑھتا ہے دنیا کو چھوڑ کر، اس وقت وہ اللہ سے ملتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ یہ بھی مومن کی گویا ایک معراج ہوتی ہے اور وہ خدا سے آہوازی کرتا ہے۔ جب حرم کعبہ میں وہ ہوتے ہوں اور کوئی اچھی آواز والا قاری شریح کی طرح یا عبد الرحمن مسعد کی طرح اور سورۃ قاف وہ پڑھ رہا ہو، تو پوری مسجد نبوی اور مسجد مکۃ الحرام کی اتنی بڑی اجتماع کی آہوازی اور ان کی سسکیاں اور ان کا رونا، یہ ایک مومنوں کی، مسلمانوں کو معراج اور دل کی سکون کا پیک ہوتا ہے۔ اور ایسے وہاں جب خدا حج پہ عمرے پہ لے جائے تو جب یہ محسوس کیا جاتا ہے تو دل کے سکون کو دنیا ترستی ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا اگر تھوڑی سی عاجزی انکساری کر رہا ہو تو وہ وہاں بالکل اس کے اوپر پہنچا کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کچھ دن کا وہاں سٹے کر کے پھر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو جستجو کرتے ہوئے کوشش جاری رکھنا تا دم آخر۔ یہ گویا کہ خدا اور بندے کے تعلق کا بہترین زینہ ہے جس کو نماز کہا گیا ہے، جس کی کوشش میں خاص طور پہ کہ جس کی بڑی کامیابی اور فلاح کہا گیا ہے کہ وہ نماز کی جس میں عاجزی، انکساری اور تضرع ہو، اور خاص طور پہ اس میں اندھیروں کی راتوں کے نوافل، خاص طور پہ تہجد کے، اور ہلکی آواز میں قرآن پڑھ کر سمجھ کر کوئی 1 گھنٹہ دے کر وہاں یہ خدا سے معراج کی اصل حقیقت مومن پا لیتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پیک اور اس منزل تک پہنچنے کی جستجو کرنا مسلمان کے ذمے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔